قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع قافلتهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وإكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم فعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اب سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دو اسباب نقل فرمائے. ایک تو انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے سبب نزول میں کہ جب بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، غلبہ دیا، کامیابی دی، اور مشرکین مکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے 70 قتل ہوئے، قید ہوئے، اور بڑی ذلت آمیز شکست کے بعد اپنا فدیہ دے کے جو بچ گئے تھے وہ جانیں چھڑا کے واپس مکہ. تو جو لوگ مارے گئے تھے، جیسے ابی جہل مارا گیا، اس کا بیٹا تھا اکرمہ، امیہ مارا گیا، اس کا بیٹا تھا صفوان، اسی طرح عقبۃ ابن معیط اور بڑے بڑے جو ان کے مارے گئے تھے، ان سب کے نوجوان بچے جو بچے تھے وہ اکٹھے ہو کے ابو سفیان کے پاس. انہوں نے کہا کہ ابی سفیان، بات یہ ہے کہ یہ جو سبب بنا ہے ہماری شکست کا اور جنگ کا، اصل سبب تو قافلہ ہے. آپ جو تجارتی قافلہ لے کے آ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقصد تو اس قافلے پہ حملہ کرنا تھا، اور ہم جو مکے سے نکلے تھے تو تمہارے قافلے کی حفاظت کے لیے، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ مٹھ بھیڑ ہو گئی اور جنگ بن گئی. تو اب یہ ہے کہ اس تجارت میں جتنے لوگوں کا مال لگا ہوا ہے وہ سب لوگ جو ہے نا مل کر ہمیں مال دیں، پیسہ دیں.
تاکہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر کے تیار ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ کریں اور اس کے بعد ہم اپنے ماں باپ کا بدلہ لیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں بات معقول ہے، اور اس نے ان لوگوں کو جمع کیا جو لوگوں کا تجارت میں مال لگا ہوا تھا، چونکہ یہ بہت بڑا تجارتی مال تھا جس میں قریش کا کوئی بندہ ہی ایسا نہیں تھا جس کا پیسہ اندر نہ ہو۔ وہ سب راضی ہو گئے تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو پیسہ دیا، دولت دی، مال دیا کہ اب تم پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری۔ تو اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، کافر جو خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے اور مسلمانوں سے جنگ کی جائے، ان کو کہو خرچ کریں جتنا کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا ان کے لیے ندامت اور وبال بنے گا، اور انہوں نے پھر شکست کھانی۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوگا، اور جہنم میں پھر انہوں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور اصل سزا تو پھر وہاں ملے گی۔ اور پھر وہ تو ایسا دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ تو ایک سبب نزول میں یہ سبب ذکر کیا گیا کہ اس میں اللہ نے قرآن کی یہ آیات مبارک جو ہیں وہ نازل کر، اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اسباب نزول میں کہ جب یہ قافلہ ابی جہل کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوا تو تقریباً یہ 1000 کا لشکر تھا، اور پھر اس 1000 کے ساتھ جو خادم تھے، اور اس کے بعد جناب مغنیہ اور گانے والے اور گانے والیاں اور سامان اور اسباب بھی، ایک بہت بڑا قافلہ تھا۔ تو ان کے لیے بھی تو بڑے اخراجات کی ضرورت تھی کہ روزانہ 1000 آدمی کو آپ نے کم از کم 2 دفعہ تو کھانا دیں گے نا، صبح دن کا بھی رات کا بھی۔ تو اس خرچ کے لیے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، 12 سردار، ان نے کہا کہ دیکھو ایسا کر لیتے ہیں کہ اب ہم ہر آدمی سے خرچہ لیں اور پیسہ لیں، ہم سردار ہیں، ہمیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، تو ہر آدمی جو ہے وہ 1 دن کا خرچہ برداشت کرے، پھر دوسرا کرے، پھر تیسرا کرے، اسی طرح کرتے چلے جائے۔ اس پہ انہوں نے بڑا خرچ کیا۔ اس دور میں بھی یعنی کم از کم چونکہ عرب لوگ جو ہیں ان کا ابتدا سے غذا جو ہے یہی گوشت ہے، چاول ہے، یہ ان کی اصل خوراک جو ہے وہ یہی ہے۔ تو تقریباً 10 اونٹ جو ہیں وہ روزانہ ذبح ہوتے، جس کا بعض کتابوں میں روایات میں ذکر بھی آیا ہے کہ میرے آقا نے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے اپنے کچھ صحابہ کی ڈپٹی لگائی تھی کہ تم جا کے تلاش کرو کہ بندہ مل جائے تو معلوم کرو کہ ہیں کتنا۔ ابھی اب ٹاکرا نہیں ہوا تھا، آمنے سامنے نہیں ہوا، تو انہیں کچھ 2-3 آدمی ملے، ان سے انہوں نے کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی بات نہ بتائی۔ ان کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے بڑی کوشش کی ہے ان سے معلومات کرنے کی، یہ نہیں بتا۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے باقی باتیں ادھر سے فرماتے ہوئے اس کے بعد نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ کم از کم روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اندازہ ہے کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی تعداد 1000 ہے، اس سے کچھ زیادہ ہے، کیونکہ عام طور پہ عادتاً عرب میں 1 اونٹ جو ہے وہ 100 آدمی کو مکتفی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے خرچہ کیا تھا تو خرچے کا نتیجہ کیا نکلا؟ شکست بھی کھا گئے، مغلوب بھی ہو گئے، مال بھی گیا، بندے بھی گئے، ذلت بھی ملی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگے تیاری کریں، ابھی تم نے اللہ کے آگے حشر میں پیش ہونا ہے۔
تو یہ دو وجوہات ہیں اسباب نزول میں. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی ایک آیت مبارک کے اسباب نزول میں کئی واقعات ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہو، یعنی یہ بات بھی ہوئی، یہ بات بھی ہوئی، یہ بات بھی ہوئی، اور اللہ نے قرآن نازل کرنا. تو اسباب نزول جو ہیں یعنی وہ ایک کے بجائے کئی بھی ہو سکتے. اور دوسری بات یہ اپنے اذہان میں رکھ لیں کہ جیسے آپ نے الحمدللہ ہمیشہ اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھا ہے کہ اب یہ آیتیں تو نازل ہو رہی ہیں ان کافروں کے بارے میں جو بدر میں حضور کے مقابلے پہ ہیں، لیکن العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مراد ہوتا عبرت جو ہے وہ عام لفظوں سے ہوتی ہے، یعنی جو بھی قیامت تک جو بھی کافر اسلام کے خلاف خرچ کرے گا اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے. کہ اگر آج بھی کفار جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے، دین کے راستے سے روکنے کے لیے، جہاد کو روکنے کے لیے جتنی دولت خرچ کریں گے ضد اسلام، ان کا انجام بھی یہی ہوگا. علیہم حسرتن، ان کے لیے ندامت ہوگی اور اس کے بعد ذلیل. آپ آج بھی اگر تاریخ عالم کو اپنی نظر میں رکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سالانہ جو ہے کفر کتنا، یعنی کروڑوں میں نہیں، ارب ہاں روپوں میں نہیں، ارب ہاں ڈالر خرچ کرتا ہے اسلام کے خلاف. جتنی ان کے مشنریاں مشنز کام کرتے ہیں یا این جی اوز کام کرتی ہیں اسلام کے خلاف، کہ کہیں اسپتالیں بنا رہے ہیں اور کہیں کنویں کھود رہے ہیں اور اس کے بعد کہیں جناب اسکول بنا رہے ہیں اور کہیں بنے ہوئے سکولوں میں امداد کر رہے ہیں اور کہیں حادثہ ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، پہنچ رہے ہیں. دراصل ان کا مقصد جو وحید ہے وہ صرف مدد نہیں ہوتی، ان کا پیچھے جو ہے کار فرما وہ اسلام کو مٹانا. اور بڑا میٹھا زہر پھیلائیں گے. ان کی ہسپتال میں آپ کا مریض داخل ہو جائے وہ کبھی اس کو یہ نہیں کہیں گے ابھی تو مسلمان کیوں ہو، عیسائی ہو جاؤ، نہیں. کبھی یہ بات نہیں کہیں گے آ کے اس کو کہ بھئی تم اگر یہودیوں کی بنی ہوئی ہے وہ کہیں گے بھئی ہم تمہارا علاج کریں گے، تمہارا آپریشن ہوگا، اس پہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ ہے، لیکن آپریشن اس شرط پہ کریں گے کہ تم یہودی ہو جائے. کبھی نہیں کہیں گے. اپنی خدمت سے اس غریب آدمی کے دل میں، دماغ میں اتنا اچھا تاثر قائم کریں گے کہ میں دیکھو ایک آدمی ہے، غریب ہے، بیمار ہے، وہ ساری بستی والوں کے پاس، محلے والوں کے پاس جاتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. مسلمانوں کی ہسپتالیں جو ہیں ان میں جاتا ہے وہ کوئی توجہ نہیں کرتے. ہر آدمی کہتا ہے بھی پیسے لاؤ. اب وہ بالکل جب نا امید ہو کے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرتا ہے تو ان کی جناب گاڑی آ جاتی ہے، وہ اس کو لے جاتے ہیں، اس کو داخل کرتے ہیں، اس کا آپریشن کراتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو کپڑے خرید کر کے دیتے ہیں، اس کو بچوں کے لیے خرچہ دیتے ہیں اور پھر آگے گھر چھوڑ جاتے ہیں. تو اب اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہودی بن جاؤ، وہ تو دل سے ہو گیا. اس نے کہا اچھے مسلمان ہیں، انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. اس طرح وہ ذہن میں اثرات پیدا کرتے. اسی طرح ان کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ملک میں بڑے بڑے جینیس عبقری لوگ ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں، کسی کام میں بھی نامور ہوں. مثلا انجینئرنگ میں ایک قابل آدمی ہے، ڈاکٹری میں ایک قابل آدمی ہے، وہ علم میں ایک قابل آدمی ہے، طب میں ایک قابل آدمی ہے، کھیلوں میں ایک قابل آدمی ہے. تو ان کا یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے ان کو گھیرتے ہیں.
ظاہر وہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی. اب وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو جی میں نے ایک کافرہ کو مسلمان کر دیا، لیکن ان کا جو کام ہے اندر انہوں نے اپنا بندہ بٹھا دیا ہے، تمہاری ایک ایک خبر پہنچے گی. اسی طرح وہ اسلام کے خلاف ایک اس انداز سے بھی وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں مسلمان بن کے گمراہ ہوتے ہیں پھر ان پہ وہ دولت لگاتے ہیں. مسلمان تھے، باقاعدہ مسلمان ہے لیکن قادیانی بن گیا. مسلمان ہیں، پرویزیت کا فتنہ کھڑا کر کے منکر حدیث بن گیا. مسلمان ہے لیکن رشدی بن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا گستاخ بن گیا. مسلمان ہے کمیونسٹ بن گیا. مسلمان ہے، اس نے اللہ کے قرآن میں اقتصادی شبہات پیش کیے کہ جی اللہ کے قرآن میں مسلمان ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن آج پوری دنیا میں ہم نے جس نظام کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے جو انٹرنیشنل لیول پہ تجارت کرنی ہے، بزنس کرنی ہے، اسلام اس کا کوئی حل نہیں بتاتا. وہ بینکوں کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. جی آخر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مسلمان ساری دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں، اور جن کافر ملکوں سے ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ تو بغیر سود کے نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ شبہ آگے ہے نا کہ جی ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھئی، اسلام میں اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کا حل کوئی نہیں. ٹھیک ہے اپنے ملک میں یار چلو سود بند کر دو گے، لیکن باہر والوں سے کیا کرو گے؟ اسی طرح وہ دولت لگاتے ہیں میڈیا پہ. کیا مانا کہ آپ جب بیٹھیں گے نا جی شام کو کسی اپنے ڈش پہ آپ بیٹھ جائیں تو وہ جھلکیاں اشتہارات اس کے ذریعے ایسا زہر تمہارے ذہن میں اتاریں گے. اسی لیے ہندوؤں نے جب آپ سے 65 میں جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر 71 میں ہوئی، تو ہندوؤں نے بیان دیا تھا کہ جو جنگ ہم مسلمان سپاہی سے لڑ کے نہ جیت سکے وہ ہم نے اپنے ثقافتی ٹولے بھیج کے جیت لی ہے. اب وہاں ہمارا کوئی دشمن نہیں. روزانہ ہماری فلم دیکھتے ہیں، وہ ہماری تہذیب میں ہیں، بسنت مناتے ہیں، وہی ہندو والے رنگ پھینکتے ہیں، پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. وہی مسلمان لڑکیاں جو ہیں باقاعدہ تلک لگاتی ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں ملنے میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، اسی طرح پرنام کرتے ہیں، اسی طرح نمستے کہتے ہیں، اسی طرح شادیوں میں پھیرے دیتے ہیں دولہا دلہن کو، اسی طرح ان کی آرسی اتارتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ہاتھ میں لوہے کا بیت رکھتے ہیں اور عورت کے لیے لوہے کی چھریاں رکھتے ہیں بستر کے نیچے. اسی طرح مسلمان بھی شادیوں میں ہاتھوں میں سرخ رنگ کے دھاگے باندھتے ہیں. تو پوری جو ہماری ثقافت تھی ہندوؤں کی وہ ہم نے ان کے اندر داخل کر دی ہے. اب وہ لاکھ کہتے رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن عمل سے وہ ہندو ہیں. اب ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یہ سارا مال جو ہے، دولت جو ہے، دنیا کیوں خرچ کر رہی ہے؟ پاگل نہیں، اسلام کے خلاف. اس کی وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے دین اسلام کو اتنا کامل مکمل بنایا ہے اور دین اسلام اتنا مدلل ہے، اتنا واضح ہے، اتنا کھلا ہوا ہے کہ آج بھی الحمدللہ یورپ میں، دنیا کے کسی ملک میں، ان کے بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے اگر ہمارا کوئی صحیح معنی میں عالم بیٹھ جائے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ جواب نہیں دے سکتے.
کہ اسلام کے پاس اپنے ہر مسئلے میں دلائل ہیں. اسلام ایسا حکم نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کہہ رہے کہ جی ہمارا گرو جو تھا نا جی اس کے بال بڑے ہوئے تھے لہذا بال بڑھاؤ بس. اسلام یوں نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ چونکہ سانپ جو ہے وہ ڈنگ مار کے بندے کو مار سکتا ہے تو اس میں مارنے کی چونکہ طاقت ہے لہذا اس کو بھی سجدہ کرو. کے نزدیک ناگ دیوتا ہے نا، اور باقاعدہ اس کے آگے جناب وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے وہ بین بجاتے ہیں، اس کے آگے وہ بڑا جھکتے ہیں اور بڑا اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انتظام کریں گے کہ جی ناگ دیوتا ہے. دیکھو اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بندے کو ایک ڈنگ مارے تو بندہ مر جاتا ہے، تو مارنا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے نا، اس میں بھی تو ایک خدائی صفت موجود ہے نا. حالانکہ یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تو انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ 100 سانپ مار ڈالے پھر وہ تو بڑا ہو گیا. اس سے کتنے ہمارے دیہاتی روز سانپ مارتے ہیں. کسان بیچارے کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں تو کئی سانپ تو ان کے پاؤں کے نیچے ویسے کچلے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا، صبح کو جا کے دیکھتے ہیں تو سانپ مرا پڑا ہے. بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو سانپ کو مار دیتے ہیں، تو لہذا وہ اس سے بڑے ہو گئے، بڑا دیوتا بن گیا. تو یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں نا کہ کسی شریف آدمی کے عقل میں آ سکے. کسی آپ بڑے لکھے آدمی کو کہیں کہ جناب ہندوؤں کی تعداد تو ہے 30 کروڑ لیکن دیوتا ہے 35 کروڑ، یعنی خدا زیادہ ہے مخلوق کم ہے، تو کوئی آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے، مان سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے، عقل میں آ جائے گی بات. کسی آدمی کو آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے لیکن پھانسی چڑھ گیا. اچھا خدا ہے بیٹے کو پھانسی سے نہیں چھڑا سکا؟ خدا ہوا بھائی، بیٹا پھانسی چڑھ گیا، اللہ میاں دیکھتے رہے. کبھی اب جناب چونکہ وہ پھانسی چڑھ گیا تو ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ وہ ادا کر گیا، اب ہم پر کوئی الزام ہی نہیں، جو کرو مرضی چھٹی. تو یہ کوئی مذہب ایمان سے کہو، یہ کوئی عقل میں آتا ہے؟ کسی بڑے لکھے آدمی کو کہو کہ کب پاگل ہو گئے، پھانسی چڑھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام گناہ ان کے بخشے گئے. یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئے، وہ پہلے پھانسی چڑھ کے ان کے گناہ بخشوا گیا. یہ اچھی نسل ہے بھائی. آج دنیا کی عدالت بھی باپ کے بجائے بیٹے کو پھانسی نہیں دیتی، بیٹے کے بجائے باپ کو پھانسی نہیں دیتی. اور یہ کیا ہے کہ ساری جو بعد میں آنے والی امت ہے سب کے گناہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے معاف کروا گئے، لہذا تم صلیب گلے میں لٹکا دو، بس ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، تم بخشے گئے. یہ کو مذہب مان سکتا ہے؟ ہمارا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک آدمی ہے دیہات میں رہتا ہے، بالکل خالص بیچارہ جٹ ہے، الف بھی پڑا ہوا ہے. اس غریب کو تو سیدھی نماز بھی مشکل سے آتی ہے، اس بیچارے کو کلمہ شریف بھی صحیح معنی میں پڑھنا نہیں آتا. خالص دیہات میں رہتا ہے، جٹ ہے، جاہل ہے، کوئی دنیا کی اس نے ہوائی جہاز بڑی بات ہے گاڑی بھی نہیں دیکھی. ہمارے دیہاتوں میں اب بھی ایسے جٹ ہمارے برادری کے لوگ موجود ہیں جنہوں بیچاروں نے گاڑی نہیں دیکھی کہ گاڑی کیا ہوتی ہے. ان کو کہو کہ گاڑی ہوتی ہے آگے انجن ہو کر پاگل بات ہے، انجن ہوتا ہے گاڑی ہوتی ہے، 2000 آدمی کو لے کے لوہے کی اتنی سی پلیٹ پہ چلتی ہے، کیا بے وقوفی والی بات. میں کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنی برادری کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے سردار تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. بڑا منصف مزاج آدمی تھے، آپ نے تو نہیں دیکھا، نام سنے ہیں ان کے، قصے کہانی. ان کی اولاد ملتی ہے، وہ تو ہم نے نہیں دیکھے جو بزرگ گزر گئے.
تو بہت پہلے کی بات ہے، شاید ابھی ہم پیدا بھی ہوئے تھے، اللہ عالم نہیں ہوئے تھے، تو وہ کار لے آئے۔ اس دور میں کار رکھنا جو ہے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی تھی، تصور نہیں ہوتا تھا، کوئی نواب رکھتے تھے، کوئی ذمہ دار بیچارہ تھوڑی کار رکھتا تھا۔ خیر وہ تو بڑے ذمہ دار تھے، خیر کار لے آئے، کار میں بیٹھے تو جب بڑی سڑک سے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے، اپنے بستی علاقے کی طرف، تو آگے کھالا تھا پانی کا، تو ڈرائیور نے کار روک دی۔ تو انہوں نے کہا بابا کیوں گاڑی روک دی؟ اس نے کہا جناب آگے کھالا ہے اور کھالے میں کاریں تھوڑی چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا یار اتنے پیسے لگائے، یہ تو پھر ڈھیلے کی چیز، اس سے تو میری گھوڑی اچھی ہے نا، دفع کرو اس کو، منگواؤ گھوڑی، دیکھو کھالا گزرتی ہے گھوڑی کے نہیں گزرتی۔ اندازہ کرے وہ بیچارہ، وہ کہے یہ بڑی بے وقوفی بات، اتنا پیسہ لے لیا کھالے میں کیوں نہیں جاتی گاڑی؟ اب وہ بیچارہ ڈرائیور سمجھائے حضرت یہ گاڑی ہے، یہ سڑک پہ چلتی ہے نہ جناب، یہ کوئی گڑے میں یا کھالے میں چلنے۔ اور نے کہا نہ بس ہم نے خریدی، بے وقوفی کی، بالکل ہم نے غلطی کی ہے، وہ ہماری گھوڑی جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے، ہر جگہ جاتی ہے، پانی آ جائے، بارش آ جائے، نالا آ جائے، کھالا آ جائے، کہیں آ جائے، گھوڑی نے کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، یہ اچھی گاڑی خریدی میں نے رستے میں کھڑا ہوا۔ تو یعنی یہ سوچ والے ہیں، لیکن ایمان سے کہیں اگر اس کو آج ایک کافر کہے کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا تو چلو تم بناؤ، سناؤ، تم بھی بناؤ۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ یعنی ہمارے تو ایک جٹ کے پاس اتنی قوی دلیل ہے کہ جس کا توڑ پوری دنیا کے مفکروں کے پاس نہیں۔ اس کو کہیں کہ جی تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب، کہے گا بالکل ہے، ان کا دلیل کیا؟ انہوں نے کہا جی اچھا تم بنا کے دکھا دو۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں الحمدللہ، یعنی 14 صدیاں بیت گئی ہیں اور 1422 میں ہم جا رہے ہیں۔ لاکھوں دشمنوں نے زور لگا دیے ہیں، ابھی یہودیوں نے ایک قرآن چھاپا ہے، عبرانی زبان میں ترجمہ چھاپا ہے، ساری آیتیں بدلی ہیں، اوپر نیچے وہ الٹے ہو گئے، لیکن جو بھی پڑھتا ہوگا یہ بڑے بیوقوف ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا، سال بھی نہیں گزرا ہوگا، عبرانی زبان میں انہوں نے قرآن چھاپا ہے، اس کو بدلا۔ اچھا اسی طرح بعض لوگوں نے جیسے بیچارے فرق باطلہ میں سے تھے، انہوں نے بھی قرآن کے تراجم میں ترجمے بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا کبھی یہ کیا کہ یہ ہر باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آیت نمبر 20 کو 10 سے لگا دیا، لیکن جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ پڑھتے ہو کہتے یہ کیا کرے، یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، کیسے ملا رہے ہو؟ تو اس لیے جب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ دولت کے ذریعے، وہ اخبارات کے ذریعے، وہ ان گمراہ لوگ جو ہیں فتنہ والے جو ہیں گمراہ، ان کے ذریعے پھر وہ مسلمانوں میں شکوک، شبہات، اعتراضات اور ان کے اندر ایسی ایسی باتیں ذہن میں ڈالیں گے کہ دیکھو جی ان کے نبی پاک نے تو 9 بیویاں کر لیں، دیکھو جی 9 بیویاں، جناب 9 بیویاں، جناب دیکھو 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی جناب، دیکھو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم مانے اور نبی مانے، یہ شبہات ڈالیں۔ اب یہ تو پھر علم والے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے آقا کی شادیاں کیسے ہوئیں، کب ہوئیں، کس عمر میں ہوئیں، کہ جب عین شباب ہے میرے آقا کا 25 سالہ عین یعنی جوانی کا زور ہے، تو اس وقت تو آپ بیوہ عورت سے شادی فرما رہے ہیں، اتنا جمال ہو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ، ایمان سے کہیں کون لڑکی ہوگی جو حضور پہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ آج بھی ذرا لڑکا خوبصورت ہو تو سینکڑوں رشتے ملتے ہیں نا، اور حضور کا جمال، جن کے بارے میں ایک صحابی سے ایک نے پوچھا کہ بھئی ہمیں ذرا حضور کا جمال تو بتائیں، انہوں نے کہا یہ سمجھ لو کہ الشمس تجری فی وجہی، گویا سورج جو ہے نا میرے مدنی کے چہرے میں دوڑ رہا تھا،
کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا میاں کیا کہتے ہو، وہ تو ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ یعنی اللہ نے جن کو یہ جمال دیا ہو کہ قد کے اعتبار سے اور چہرے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جو اللہ 100 مردوں کی طاقت عطا فرماتے ہیں اپنے انبیاء کو، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور چلتے تھے نا ہم پیچھے نالا نجہد انفسنا، ہم دوڑتے تھے پیچھے لگے، حضور ہم چل رہے ہوتے پھر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ جتنے مجمع میں کھڑا کر دو سب سے اونچے نظر آنے والے محمد مصطفیٰ۔ حالانکہ حضور کا قد مبارک اتنا لمبا نہیں تھا، مدنی کا قد مبارک یہ نہیں کہ بہت لمبا ہو یا بہت چھوٹا ہو، نہیں، کان ربعۃ القوم، معتدل قد مبارک تھا، درمیان میں، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، لیکن مائلا الی الطول، یعنی خدا کی قدرت یہ ہے کہ مائل تھا طول کی طرف، اور جب لمبے آدمی کے ساتھ بھی کھڑا کرو تو حضور سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب جب چلتے تھے ایسے معلوم ہوتا نا جیسے اوپر سے اتر رہے ہیں، جیسے اونچائی سے اتر رہے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ فرماتی ہیں کہ جب بات فرماتے یا عام طور پہ نظر فرماتے کانا یبتسم، حضور مسکرا رہے ہوتے۔ تبسم کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ ہے ابتدا، اس کے بعد ہوتا ہے ضحک، اور ضحک کے بعد ہوتا ہے کہا، یعنی جس میں کر کے، اور وہ نہیں، حضور کانا یبتسم، مسکراہٹ۔ اور پھر اتنی قوت کے بعد نرمی کا یہ عالم ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے دنیا میں ریشم کا کوئی کپڑا بھی ایسا نرم نہیں دیکھا جیسے میرے محبوب کے ہاتھ نرم۔ اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کان بعید المنکبین، حضور کے یہ جو 2 کندھوں کا فاصلہ ہے نا یہ زیادہ تھا دوسروں کے اعتبار سے۔ اچھا پہلے ہم جب لوگ پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے یعنی حضور کا چوڑا سینہ مبارک تھا، لیکن علماء نے لکھا وہ تو پھر صدر کا ذکر آتا ہے، یہ حضور کی خصوصی صفت تھی کہ دونوں مونڈوں کے درمیان میں فاصلہ تھا۔ صحابی کہتا ہے کہ حضور کے سینے مبارک میں جو بال تھے نا، جو اوپر سے شروع ہو کے تو آپ کے سرہ مبارک ناف تک آتے تھے، کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ایک دھاری لگی ہوئی ہو، بالکل ایک خوبصورت دھاری، یہ نہیں کہ سارے بدن پہ بال ہوں۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو جب جمال کا یہ عالم ہو کہ بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک تو دنیا والوں کا سورج ہے نا جو روز چمکتا ہے، اصل سورج تو میرا ہے جو محمد مدنی کا چہرہ ہے، کہ جب رات کے اندھیرے میں دنیا کا سورج بے نور ہو جاتا ہے، بادل آئے تو بے نور ہو جاتا ہے، رات کی اندھیری آئے تو بے نور ہو جاتا ہے، محمد مدنی کا چہرہ تو اس رات کو بھی چمکتا ہے۔ اور جس کے بدن کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ جہاں سے گزر جائیں وہ گلیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے گزرا ہے گزرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی ام سلیم سے پوچھیں کہ جس نے حضور کے پسینے کو، ہر آدمی کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے لیکن یہ میرے مدنی کا پسینہ ہے جو شیشیوں میں جمع ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا ماذا تفعلین، اس نے کہا حضور ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس عطر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو آپ کا پسینہ لگا دیتے ہیں، تو ساری دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ عطر کہاں سے آیا۔ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو، امیر سے امیر آدمی بھی کیوں نہ ہو، خوبصورت سے خوبصورت آدمی بھی کیوں نہ ہو، اس کے پسینے میں بدبو ہوگی، 3 دن کپڑے نہ بدلے دیکھو مرنے پہ آ جائے۔ 3 دن جو لوگ بنیاد نہیں بدلتے نا، یہی بڑی سزا ہے، اس کو وہی ناک پہ رکھ دو 10 منٹ کے لیے، انشاءاللہ بے ہوش ہو جائے گا۔
تجربہ کر لیا کرو نا، اپنی خوشبو سونکھ لیا کرو۔ یہ تو صبح و شام ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ غسل کرتے ہیں، بنیاد بدلتے ہیں، رات کو سو تو بدبو آتی۔ آدمی اگر رات کو غسل کر کے پھر بنیاد نہ بدلے تو شریف آدمی اپنا ہاتھ رکھو تو بدبو آتی ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ پسینے میں خوشبو ہے، بات فرمائے تو پھول جھڑتے ہیں، اونچا چہرہ فرمائے تو چاند شرماتا ہے، مسکرا دیں تو دنیا کے پھولوں کی کلیاں چٹکنا بھول جائیں، اور میرے آقا کا حیا دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں اشد حیاء، کہتے ہیں حضور جیسا با حیا اتنا تو کوئی کنواری لڑکی اپنے کنوار پن کے پردے میں بھی اتنی با حیا نہیں ہوتی جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے کہیں ایسی ذات کو کوئی کمی ہوگی شادی کرنے میں؟ لیکن پہلی شادی کیا ہے، آپ کی عمر 25 سال، بی بی کی عمر 40 سال۔ اچھا، گرم ملک کی عورت 40 سال کی تو ویسے ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈے ملک کی عورتیں پھر بھی 40-50 سال کا کچھ ہوتی ہیں، بیچاری ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن گرم ملک کی عورتیں اچھا پھر 40 سال میں ماشاءاللہ اگر بچے بھی ہو جائیں، اور بی بی خدیجہ کے تو 2 شوہر ہیں، ایک شوہر نے مر گیا پھر دوسرا شوہر کیا، اچھا دونوں سے اولاد ہے کہ بہت بڑے گھر کی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا اللہ نے ان کو اعزاز بخشا تھا، بہت بڑی قریش کی ایک سردار عورت تھی، ذات حسب و نسب، اللہ نے جمال بھی بخشا تھا، لیکن ایمان سے کہیں آخر 25 سال یا 40 سال کی عمر کا کوئی جوڑ ہے؟ آپ کے بیٹے کی عمر 20 سال یا 25 سال ہو، آپ 40 سال کی عورت سے شادی کریں گے؟ کہیں گے چھوڑو جی کیا بات کرتے ہو، 40 سال کی عمر، یار میرا بچہ جوان ہے، اس کے لیے اور لڑکیاں مر گئی ہیں دنیا میں۔ پھر اللہ کے نبی نے شادی فرما لی ہے تو مانا یہ ہے کہ حضور کی کوئی جوانی کی یعنی کوئی خواہش تو نہیں، خواہش ہوتی ہے آپ فرماتے کیا کرے ہو، میں کیوں کروں شادی؟ پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ سارے قریش نے جب حضور کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، اب تو 25 سال میں شادی فرما رہے ہیں نا بی بی خدیجہ سے، جب 40 سال عمر ہو گئی قرآن نازل ہو گیا، سارے قریش ہیں، انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہو نا تو آپ فرمائیں کس سردار کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اسی لیے کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنا رہے ہوں کہ میں نبی ہوں تاکہ مجھے شہرت ملے، عزت ملے، اور کسی بڑے گھر میں تو ہم تو حاضر ہیں۔ تو حضور تو 53 سال کی عمر تک اسی ایک بی بی کے ساتھ گزار رہے ہیں زندگی، سیدہ خدیجہ کے ساتھ، اور 63 سال میں حضور کی وفات مبارک ہے، باقی تو 10 سال رہ گئے۔ اگر حضور نے اپنی شادیاں خواہش کے لیے کرنی ہوتی تو آخری 10 سال میں کرتے، پہلے 40 سال میں نہ کرتے۔ جی اب اگر ایک آدمی ہو، اس کی عمر ہو جائے 50 سال یا 60 سال، وہ بیچارہ شادی کرے، حالانکہ شریعت میں منع نہیں، عقل میں منع نہیں، شریعت میں منع نہیں، اسلام میں منع نہیں، اور اگر اللہ نے اس کو صحت دی ہے، وہ گناہ سے بچنے کے لیے شادی کر رہا ہے تو ہر ایک آدمی ہنستا ہے، کہتے ہیں دیکھو یار وہ یہ اب بڈھے کو بھی آگ لگ گئی، بابا پیسہ آ گیا ہوگا، دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ لیکن حضور کی تو ساری شادیاں آخری 10 سال میں ہیں، یعنی مکے میں حضور کی ایک بی بی ہے، بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ہجرت فرمانے کے بعد باقی ساری شادیاں، اور ہجرت آپ نے کب فرمائی؟ جب عمر مبارک 53 سال ہو گئی۔ اب خدا کے لیے انصاف کریں کہ کیا اس نبی نے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے شادی کی تھی یا حکم خدا بندی تھا؟ تو اللہ کی طرف سے احکام تھے، اللہ کا حکم تھا کہ بی بی عائشہ کا نکاح ہے، حکم خدا ہے،
ام حبیبہ کا نکاح ہے تو وہ تو بی بی بیٹھی ہوئی ہے حبشے میں، حضور بیٹھے ہیں مدینے میں، نکاح کر رہا ہے نجاشی بادشاہ حبشے کا، بی بی زینب کا نکاح ہے تو اللہ نے قرآن میں اتارا کہ ہم نے میرا مدنی آپ کی شادی کی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا۔ بی بی صفیہ کی شادی ہے تو خیبر میں صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، بی بی صفیہ ایک خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور خیبر کے سردار کی بیوی ہے، آپ مہربانی کر کے کسی صحابی کو نہ دیں، آپ خود رکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے یہودیوں کے دل میں اللہ کو اسلام کی بات پیدا کر دے۔ اچھا، بی بی سودا ہے وہ تو اتنی بوڑھی ہو گئی کہ حضور نے ارادہ فرما لیا تھا طلاق دے دینے کا، کہ بوڑھی عورت ہے بیچاری، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، میں اپنا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیتی ہوں، مجھے طلاق نہ دے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں تو محمد مدنی کی بیوی بن کے اٹھوں، اس سے مجھے محروم نہ کرے، ورنہ اب مجھے تو کوئی خواہش نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں کہ اللہ نے اسلام کا ہر پہلو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا مدلل ہے، اتنا واضح ہے، اتنا بین ہے، اتنا روشن ہے کہ کوئی عقل کا اندھا اعتراض کرے تو کرے، ورنہ کوئی صحیح العقل آدمی اسلام کے کسی حکم پہ انگلی نہیں رکھ سکتا۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے پھر دولت لگاتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ صرف بدر کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہیں یہ جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، یہ جتنی دولت خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، اسلام کو روکنے کے لیے، جہاد کو روکنے کے لیے، عظمت قرآن کو روکنے کے لیے، لیکن ان کا اسلام کے خلاف جو خرچہ ہے نا، تکون حسرتن علیہم، ان کے لیے حسرت بنے گا کہ ہائے مال بھی گیا ملا بھی کچھ نہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے۔ تو یہ حکم قیامت تک ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اور بھی ایک پہلو میں سمجھیں۔ اچھا، ایک تو ہے کافر اور ایک مسلمان ہے، لیکن وہ شام کو دوستوں کے لیے جناب اس نے ماشاءاللہ ایک بڑی جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں ٹی وی ہے اور ڈش ہے، وی سی آر ہیں اور وہاں جناب بوتلیں ہیں، پانی ہیں، کباب ہیں، شباب ہیں، اور وہ بھی وہاں لوگوں کو روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی نماز گئی، قرآن گیا، اسلام گیا، ادھر لگا رہا ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو کافر کر رہا ہے۔ بات کو سمجھو، یہ نہیں کہ صرف وہ کام رام چندر کرے تو گناہ ہے اور تم کرو تو حلال ہے۔ کوئی آدمی اپنے کسی دوست کو، وہ جا رہا تھا مثلا نماز کے لیے، او یار بیٹھو یار، ٹھہرو بپسی منگاؤ یار، بیٹھ یار بپسی پیتے، چھوڑے یار بڑا مولوی بن گیا، نماز نماز۔ تاش لے کے بیٹھ گیا، او یار تاش کی بازی لگاتے ہیں۔ کوئی لڈو لے کے بیٹھ گیا، او جی جناب یہ کھیلتے ہیں۔ کوئی کیرم بورڈ لے کے بیٹھ گیا، اسی میں الجھایا ہوا ہے، کوئی فٹ بال میں، کوئی والی بال میں، کوئی کرکٹ میں، کوئی ہاکی میں، لاکھ نمازیں ہو جائیں، بیٹھے ہیں میچ میں۔ کھیلنے والے تو ہوئے بڑے پاگل، دیکھنے والے ان سے بڑے احمق ہیں۔ چلو وہ کوئی زور تو لگا رہے ہیں، کوئی محنت تو کر رہے ہیں، یہ دیکھنے والے یہاں بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اتنے نعرے انہوں نے کبھی اللہ اکبر کے نہیں لگائے ہوں گے جو فٹ بال دیکھ کے لگاتے ہیں۔ ساری رات گانے پھیر پھیر کے سونے نہیں دیتے محلے والوں کو، ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں اور تماشے بنا رہے ہیں۔ کیا ہے آخر؟ مجھے ایک بڑے دفتر میں کام تھا، تو اتفاق سے میں نے پہلے ٹیلی فون پہ بات بھی کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے افسران ماشاءاللہ کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم تو طالب العلم آدمی ہیں، یہاں سے جائیں، سفر کریں، موٹر پہ جائیں اور گرمی میں پھر واپس آئیں، اور آگے تو صاحب تو اتنا کہہ دیں گے کہ میں مصروف ہوں۔
پھر ہم کیا کر لیں گے؟ ہم تو مولوی لوگ، طالب لوگ، ہمیں کون گھاس ڈالے گا؟ تو پہلے پوچھ لیتی ہے۔ تو میں نے فون کر کے پوچھ لیا کہ مجھے کام ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کل فلاں وقت تشریف لے آئیں، تو ٹھیک ہے حاضر۔ اینڈ اسی ٹائم پہ میں گیا کام کے لیے، اور جس دوست کو میں نے فون کیا تھا وہ تو بیچارہ اللہ جزائے خیر دے موجود تھا، اس نے مجھے بٹھایا، اور وہ اب جناب کبھی کوئی ایک مسئلہ چھیڑ دے، پوچھ، اچھا مولانا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ مولوی کا اور کیا کام ہوتا ہے غریب کا؟ مسئلہ ہی نہ بتائے تو ماشاءاللہ پھر گلے پڑے گا۔ مولوی تو ہر حال میں بیچارہ امتحان میں ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا لمبی کر رہا ہے، کبھی ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا یاد آ جاتا ہے، آج یہ سارے مسئلے یاد آئے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے تو سارے مسئلے میں جو عرض کر رہا ہوں، ہمارے مسئلے کا کیا ہوا؟ اور دیکھا سب بس ابھی وہ جن نے کام کرنا ہے نا بس وہ ابھی آتے ہیں، بس ابھی ایک منٹ میں نے چپراسی کو کہا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو ابھی بس آتے ہیں۔ اب وہ جناب وہ پھر 10 منٹ اور گزر گئے، پھر 15 منٹ اور گزر گئے، پھر اس نے کہا بھی چائے اچھی سی بنوا کے لے آؤ یار، کوئی اچھے بسکٹ لے آؤ۔ میں نے کہا یار چھوڑو چائے، بھائی میرا کام کرو، میں نے تو شام کو وہاں اللہ کے بندے جانا ہے، ظہر کو حرم میں جانا ہے۔ وہ اٹھ کے خود چلا گیا، 10 منٹ کے بعد پھر آ گیا۔ میں نے کہا ابھی وہ کیا ہوا؟ بس حضرت وہ ابھی بس، میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح بات۔ انہوں نے کہا اصل بات حضرت یہ ہے کہ آج کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور سارے افسر بیٹھے ہیں اس پہ، وہ اتنے اندر اس پہ ماں ہو چکے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ میں کیا کروں؟ میں صبح کا بھاگ کے ذلیل ہو رہا ہوں، جاتا ہوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ بند، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا یار میرے 2 گھنٹے اور بھی آپ ضائع نہ کرتے، یہی بات پہلے کہہ دیتے تو میں یہ کاغذ چھوڑ کے چلا جاتا، پھر آ کے لے لیتا۔ میں خواہ جو 2-3 گھنٹے یہاں ضائع کر رہا ہوں۔ اسے کہا تھا مجھے شرم آتی ہے، آپ کو بلایا ہم نے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی، انہوں نے کہا جی حقیقت پوچھو تو میں بھی آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، میں بھی ادھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیا کریں، میں مصیبت میں آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا یار جاؤ تم بھی مصیبت میں نہ رہو، تو مہربانی بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کاغذ تو آپ چھوڑ دیں، ہم بنا کے وہیں پہنچا دیں گے، یہ کریں۔ میں نے کہا بس یار کیا کاغذ چھوڑنے ہیں، جو ہو گیا وہ بہت ہو گیا۔ خیر ہم گاڑی تک پہنچے تو شاید میچ ختم ہو گیا تھا، وہ بیچارے بھاگ کے خیر آگے، انہیں باہر کھڑے کھڑے بنا دیا، اللہ جزائے دے۔ لیکن کہنے کا معنی یہ ہے کہ اب یہ ہمارا حال ہو کہ نماز کیا دنیا الٹی جائے، وہ بیٹھے ہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے جو کافر دین سے روکتا ہے۔ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہم چاہے کھیل کے ذریعے کریں، ہم چاہے تاش کے ذریعے کریں، ہم چاہے کسی کو کھانا کھلا کے کریں، ہم چاہے شادیوں کی دعوت کر کے ایسا انتظام کریں کہ عین شادی صبح کی نماز پہ ختم ہوگی، لاکھوں بندوں کی نمازیں ختم۔ ٹھنڈے دل سے آپ اللہ کے کعبے میں ہے غور کریں کہ ایک رات میں کتنی شادیاں ہوتی ہوں گی ملک میں، اور ہر شادی میں مثلا اگر 500 200 100 بندہ بھی اوسطاً رکھ لیں تو کتنے بندے مصروف ہو گئے؟ عورتیں ہیں کھڑی ہیں، اذانیں ہو گئیں کھڑی ہیں، گاڑی نہیں آئی، گاڑی پہ پہنچائیں گے چھوڑیں گے، اب وہی اللہ والا پھر جا کے نماز پڑھے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ایسا کرتے ہیں نا، ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، ان کے لیے حسرت و ندامت ہوگی اور اس کے بعد شکست بھی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں انہوں نے پھر اللہ کے آگے آنا ہے، ان کا حشر بھی ہونا ہے، اور ان کی انتہا کیا ہوگی؟ جہنم۔ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ خبیث کو، گندے کو اور اچھے کو علیحدہ کر دیں، واضح ہو جائے کہ یہ پاک ہیں یہ ناپاک ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ،
اور پھر خبیث باز کو ایک کے اوپر اکٹھا کر دیں گے. یرکمہ کا معنی یجمعہ، اس کو اکٹھا کر دیں گے. فیجعلہ فی جہنم، اللہ نے فرمایا پھر خبیث کو خبیث سے ملا کے، چاہے وہ مال ہو یا خبیث بندہ ہو، ان کو اکٹھا کر کے پھر ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون، اور میرا محبوب یہی وہ لوگ ہیں گھاٹے والے کہ دولت بھی گئی، دنیا بھی گئی اور خود بھی جہنم میں گئے. دعا کریں اللہ ہمیں گھاٹے والوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں مومن بنائے، اور اللہ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری دولت سب دین کے لیے وقف کر. کہتے ہیں جی کہ جب لوگ ہمارے ملک میں کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو قل پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. سنت طریقہ یہی ہے کہ مرنے والے کے 3 دن کے اندر اندر جا کے تعزیت کریں، اور تعزیت کا معنی یہ ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں توفیق صبر عطا فرمائے، اور پسماندگان جو ہیں تاکہ ان کی تسلی ہو، دل جوئی ہو، ان کا صدمہ جو ہے وہ کم ہو جائے. باقی کوئی خاص ختم پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا یا قل پڑھنا یہ کسی احادیث مبارک میں ثابت نہیں. اگر ایک آدمی مغرب کی آخری رکعت میں شریک ہوا ہے تو وہ جب ایک رکعت پڑھ لیں گے تو امام کے ساتھ بیٹھ جائے گا تشہد میں. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تشہد پڑھے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک، پھر کھڑے ہو کے نماز پوری کرے گا اور پھر آخری تشہد پورا پڑھے گا. باقی ائمہ کے نزدیک اگر تشہد پورا بھی پڑھ لے، یعنی آگے درود بھی پڑھ لے اور سارا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. عزیز گزارش یہ ہے کہ یہ فاتحہ کے مسئلے پہ یا رفع یدین کے مسئلے پہ یا آمین کے مسئلے پہ دعا کرو، اللہ پاک ہمیں جھگڑنے سے بچا لے. یہ کوئی ایسے عند اللہ مسائل نہیں ہیں کہ جن پہ ہم لڑائی کریں، جنگیں لڑیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولیں. اللہ کے قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو. اب اس کے بعد کوئی اس کے ترجمے اپنے منشے سے کرے تو اللہ ہدایت. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جمعہ کے لیے اتری ہے، تو اگر جمعہ کا خطبے سننے میں بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن خطبے سے کم ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جب اترتا ہے تو سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، کہ آیت بھی اسی بارے میں ثابت کر رہی ہے اور میرے مدنی کا فرمان بھی اسی کو واضح کر رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز سکھلائی ہے، یاد رکھو فاتحہ میں کسی کا انکار نہیں، اور کوئی نماز فاتحہ کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی، اور دنیا میں کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کیا مقتدی کے لیے کیا حکم ہے. تو وہاں مسلم شریف میں ادھر قرآن کی آیت کو سامنے رکھ لیں اور ادھر مسلم شریف کی حدیث کو سامنے رکھ لیں جہاں حضور نے نماز سکھائی کہ جب امام کہے اذا کبر فکبروا، تم بھی کہو اللہ اکبر. اور وہاں حضور نے یہ فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حبران یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی جہری نمازیں ہیں جب امام پڑھ رہا ہے تو اب مقتدی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ چپ رہے. تو میرے بھائی اب 3 نمازوں میں تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد حنبل کٹھے ہو گئے نا، کہ بھی فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں تو جہر ہے نا. تو اسی طرح اور دوسری حدیث میں حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا امام ہے اس کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے.
تو اس لیے لیکن جو فاتحہ پڑھتی ہیں ہم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، ان کے خلاف کبھی الحمدللہ بے ادبی نہیں کی، کبھی ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں زبان سے نکالا جو ان کی تنقیص کا اشارہ کرتا ہو، لیکن جب دوسرے ائمہ کے پاس بھی قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں تو خدا کے لیے تم انہیں بھی معاف کر دو۔ اور دنیا میں بڑے میدان ہیں ہمارے کام کرنے کے لیے، ہمارے سامنے اس وقت کفر کی یلغار ہے، ہمارے سامنے اس وقت قادیانیت کا فتنہ ہے، ہمارے سامنے اس وقت مطلقاً انکار حدیث کا فتنہ ہے، ہمارے سامنے اس وقت قرآن کے انکار کا فتنہ ہے، ہمارے سامنے اس وقت بڑے بڑے ایسے مہلک فتنے ہیں جن میں لوگ ڈوب رہے ہیں اور پوری کفر کی طاقتیں اسلام کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہے، لیکن آج بھی اگر ہم ان مسائل میں جو مسائل اعلیٰ اولا کے حقدار ہیں اگر ہم لڑتے رہیں تو پھر اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو الحمدللہ کسی کی شان میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادات قبول فرمائے اور سب ائمہ کی تحقیق قبول فرمائے۔ اگر بمصطفیٰ برسیدی تو یہ جس کا شعر ہے نا جی، میں یہ تو فارسی آتی نہیں، میں کیا بتاؤں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے، نہیں یہ مجھے نہیں پتا، جس کا شعر ہے نا اس کو پوچھو کہ تمہارا کیا مقصد ہے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو، یا میں ہر شعر کے بیان کرنے کا بھی ٹھیکیدار ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شعر کہے علامہ اقبال ترجمہ کرے مولوی مکی؟ میں اقبالیات پڑھا رہا ہوں یا تفسیر ابن کثیر پڑھا رہا ہوں؟ جی قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں برداشت نہیں کر سکے، آخرت کی زندگی الگ ہوگی، دنیا کی زندگی الگ ہوگی۔ اللہ مومنوں کو دیدار کرائیں گے، کافر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ لا ينظرهم اللہ، اللہ کا قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انہم عن ربہم لمحجوبون، ان کو تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے، تم نہ دیکھ سکو، خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ البتہ مومن جو ہیں وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اگر ایک آدمی کو میں 30,000 ریال زکوٰۃ دوں تاکہ وہ کاروبار کریے، کوئی زکوٰۃ تو نہ ہوئی، یہ تو بزنس ہوا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے غریب کو مستحق ہو کہ اس کا گزر بسر ہو جائے، یہ نہیں کہ تم اس کو پیسے دو کہ تجارت کرو۔ وہ تو خود امیر بن گیا ماشاءاللہ، پھر وہ 30,000 ریال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ لوگ اپنی بیوی کو ماں بہن بول دیتے ہیں تو حرام نہیں ہوتی تو حلال ہو جاتی ہے۔ جب بیوی کو ماں کہو گے تو حرام نہیں ہوگی تو کیا حلال ہو جائے گی؟ اللہ کے بندے، یہی تو زہار ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ سنت کے مطابق بچے کا ختنہ جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد کیا جائے کوئی پابندی نہیں، لیکن جتنا جلدی کرو اتنا بہتر ہے تاکہ نہ بچے کو تکلیف ہو اور نہ بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو بہرحال یہ کوئی پابندی نہیں کہ 4 سال میں کرو، 3 سال میں کرو، نہیں کیا تو کر لو چاہے 4 سال گزر گئے ہوں، لیکن بہر صورت ختنہ جو ہے فوراً ہونا چاہیے۔ جو لوگ جنت المعلی یا جنت البقیع میں دفن ہیں ان سے حساب نہیں ہوگا، اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ حضور نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ بغیر حساب کے جنت داخل فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی جمعہ کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، اس کا جمعہ ہو جائے گا تب ہوگا، پہلے توبہ تو کرے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہو گیا نماز چھوڑنے سے، تو جب کافر ہو گیا تو کافر کا جمعہ کیا مطلب؟ پہلے وہ توبہ کرے، نماز قضا کرے اور پھر جمعہ ادا کرے۔ یہ جتنے مسئلے ہیں نا جی، رفع یدین، آمین، فاتحہ، ان کے لیے میں کوشش نہیں کرتا، یہ سب جیسے بھی تمام لوگ نمازیں پڑھیں سب ٹھیک ہے، اور جس نے ان مسائل کو سمجھنا ہے یا دیکھنا ہے وہ دیانت داری کے ساتھ
کوئی بھی حدیث کی کتاب جیسے کہ ترمذی شریف ہے، مشکات شریف ہے، اسی طرح سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، کوئی بھی بڑی کتاب جو ہے کھول کے کتاب الصلاۃ میں ساری حدیثیں پڑھے ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے، ایک کتاب کھول کے پھر دوسری پھر تیسری، جب ساری حدیثیں پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کا دماغ روشن ہو جائے گا کہ تمام لوگوں کی نماز صحیح ہے، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ کعبہ جو ہے شروع سے لے کر اس وقت تک کس کس نبی نے اور کس کس بندے نے بنایا ہے، تاریخ کعبہ لے لیں، اس میں سبھی تفصیل موجود ہے۔ معراج والی رات جو سواری حضور پاک کے لیے آئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ پڑھا کتابوں میں براق ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ چونکہ رنگ ایسا چمکنے والا تھا جیسے بجلی چمکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں یعنی تیز اتنی تھی جیسے روشنی تیز رفتار ہے، کیونکہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی۔ لیکن آپ سے قبر میں نہیں پوچھیں گے براق کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، توحید اپنی ٹھیک کرو، عقیدے ٹھیک کرو۔ داڑھی شرعی حیثیت میں رکھنا جو ہے سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور بار بار اس طرح پھرانے سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بپسی کولا وغیرہ میں کچھ ملا ہوتا ہے تو آپ تحقیق کر لیں، کمپنی کو لکھ کے بھیج کے پوچھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہے، اور مختبر میں لے کے جا کے اختبار تحلیل کروا لیں۔ اب یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے ہر چیز میں جا کے چیک کرتا رہوں، جیسے آپ نے سنا ویسے میں نے سنا۔ اب یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ میں ابھی کتاب کھول کے بتاؤں کہ یا ایھا البپسی تمہارے اندر کیا ہے۔